الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، آیات شریفہ 5 اور 6. آیت کریمہ نمبر 5 اور اس سے پہلے 4 میں رب العالمین نے ایک سنگین گناہ جو یہودی، نصرانی اور مشرکین مکہ کیا کرتے تھے اس کا ذکر کیا. پھر اس گناہ کی سنگینی کو اللہ تعالی نے خوب اجاگر کیا. اس بارے میں اللہ مالک کی توفیق سے کل کے درس میں کچھ عاجزانہ گفتگو ہو چکی ہے. اس گناہ کی سنگینی اس کو مزید جاننے سے پہلے میرے ساتھ کچھ بات جو میرے خیال میں آج بھی ہو رہی ہے اس کو توجہ سے سماعت فرمائی. اللہ کرے کہ اس میں میرا اور آپ کا فائدہ ہو. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں میری معلومات کے مطابق سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ جو سمجھے جاتے تھے ان میں یہودی سر فہرست تھے. ہم آدمی ایسے ہیں جو لوگ تعلیم یافتہ پڑھے لکھے سمجھے جاتے تھے وہ یہودی تھے، اور جو بہت زیادہ عبادت میں مشہور تھے وہ نصرانی تھے، اور جو بہت زیادہ اپنے بارے میں خاندانی وجاہت، حسب و نسب کی بلندی والے اپنے آپ کو گردانتے تھے وہ قریش مکہ تھے. ان تینوں گروہوں نے کیسی غلطی کی اور کتنی سنگین تھی. پڑھے لکھے یہودی انہوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. بڑے عبادت گزار، اور قرآن کریم سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو عبادت ان پر تھی فرض وہ اس تک نہ رہے. زیادہ عبادت کرنے کی غرض سے اور باتوں کو اپنے ذمہ لیا، وہ پورا نہ کر سکے یہ الگ موضوع ہے، لیکن بہت عبادت گزار. اور قریش مشرکین مکہ ان کا عالم یہ کہ سارے لوگ منا سے مزدلفہ اور مزدلفہ سے حج کے لیے عرفات آتے. کہتے نہیں، ہمارا سٹیٹس یہ ہے کہ ہم نے حدود حرم سے نکل کر، حرم کی حدود ہیں ہر طرف، ہم اتنے بڑے خاندان والے، ہمارے سٹیٹس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اور لوگوں میں فرق ہو. اور کیسے ہو فرق؟ کوئی چیزیں بنا رکھی تھی. ایک فرق یہ بنا رکھا تھا کہ ہمارے لیے حج میں عرفات میں نہیں جانا. عرفات میں جائیں چھوٹے لوگ، ہم بڑے لوگ ہم نہیں جائیں گے، اور چنانچہ وہ نہیں جاتے تھے. اب تینوں اپنے اپنے خیال میں اور بہت سے لوگوں کے خیال میں صرف یہ نہیں کہ وہی اپنے آپ کو ان چیزوں میں بہت بلند سمجھتے تھے، لوگوں کی ایک بڑی تعداد بھی ان اعتبارات سے ان کی برتری کو مانتی تھی.
وہ غلطی کیا کی؟ غلطی کی یا بہت بڑی کیا کہتے ہیں بلنڈر کیا کیا کہ عزیر ان کو اللہ نے اپنا بیٹا بنایا، عیسیٰ اللہ کے بیٹے، ان کی اماں اللہ کی بیوی، اور مشرکین فرشتے اللہ کی بیٹیاں، معاذ اللہ۔ اللہ کے لیے میں آپ توجہ کریں، عبد القدیر جی سمجھانی ہے اپنے طلباء کو بات۔ ہمارے گھروں میں کیا چل رہا ہے؟ وہ اتنے تعلیم یافتہ لوگ ہیں تو وہ بیوقوف ہیں، چھوڑو ان کی بات، ویل ایجوکیٹڈ، اور پھر اس کے بعد فورن کا کوالیفائڈ۔ یہ چلتی ہے بات کہ نہیں چلتی؟ میں فرضی بات کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت میں ہے۔ وہ فورن کوالیفائڈ، اس ملوانے کو کیا خبر ہے؟ کنویں کا مینڈک بات کر رہا ہے، اس کی یونیورسٹیاں دیکھو جہاں سے ڈگریاں لے کے آیا ہے۔ تو کیا ڈگریوں کے ساتھ حق نتھی ہے؟ اگر نتھی ہوتا تو یہودی اتنی بڑی سنگین غلطی میں مبتلا نہ ہوتے۔ کو بات واضح ہو رہی ہے کہ نصرانی قرآن کریم میں ہے، اور رہبانیت اب کس طرح پڑھو آج بیٹے؟ انہوں نے اپنے اوپر درویشی فرض کی جو ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی۔ کیوں کی؟ پڑھی اس کے بعد، انہوں نے جو درویشی فرض کی کہ اللہ کی رضا کو پانا، ان کے گمان میں اللہ کی رضا کو پانے کے لیے جو اللہ نے عبادات مقرر کر رکھی تھی وہ ناکافی تھی۔ مجاری مرزا صاحب، اللہ گواہی دے رہا ہے، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کی رضا کو پانے کے لیے انہوں نے اللہ کی رضا کو پانے کے لیے انہوں نے اپنے اوپر درویشی فرض کی۔ اور حال کیا ہے؟ عیسیٰ اللہ کا بیٹا اور مریم اللہ کی بیوی۔ اب یہ کہانی بھی چلتی، اتنا نیک آدمی، اتنا لمبا چوغا، اتنے پیارے پٹے، کیا بات ہے؟ یہ ٹینڈووں کو کیا پتا؟ ان کے منہ دیکھو، سکے سڑے منہ، وہاں نور چمکتا، نور چمکتا۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ دیکھو جی، نور ہی نور، سر پر نور، داڑھی میں نور، اور چوگا سبحان اللہ، آدمی کو کہاں سے کہاں پہنچا دے۔ تو نصرانی جن کی عبادت گزاری کا اللہ بیان کر رہے ہیں، اور ان کی نیک نیتی کہ مقصد کیا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، بیڑا غرق ہو گیا۔ اب جو کسی عبادت گزار کے حد سے چڑھے اور یہ کہے، اس کا محراب دیکھو کیا ہے، ساری کہانیاں، حق کیا ہے جو کتاب و سنت میں، بس باقی سب اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ یہ معیار ہے، یہ ترازو ہے جس سے ہر ویل ایجوکیٹڈ، فارن کوالیفائڈ، نورانی چہرے، لمبے چوگے، خوبصورت پٹوں، بہترین داڑھی، جو کچھ بھی ہے، اور بہت بڑے خاندان والا، اتنے اونچے خاندان کے، یہ کہاں کا کل کا گمنام بندہ آ گیا
نہ اس کی ماں کا پتہ نہ باپ کا پتہ. اس کو سمجھ ہے یا اتنے بڑے خاندان والے کو نسلوں سے عزت والے. اس سے حق کا کوئی غرض نہیں. حق کی غرض ہے کتاب و سنت سے. اور اگر میں آپ میرے ساتھ انصاف سے سوچو، صرف اسی ایک بات کو سمجھ لیں، امت میں بہت سی گمراہیاں فوت نہ ہو جائیں. حق صرف اور صرف کتاب و سنت. رب العالمین کی کمزور اور بظاہر جو بھی ہیں اہل حدیث پر یہ کرم نوازی. کسی بڑی سے بڑی تعلیم والے، بڑی سے بڑی عبادت والے اور بڑے سے بڑے خاندان حسب و نسب والے کو کتاب و سنت کے برابر نہیں سمجھتے. اور لوگوں نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ گستاخی. اگر اس کا نام گستاخی ہے، بسم اللہ. اگر اس کا نام گستاخی ہے تو بسم اللہ. شاید اللہ اسی شاید نہیں بلکہ اللہ سے قوی امید ہے کہ اللہ اسی گستاخی جس کو یہ کہہ رہے ہیں گستاخی نہیں، گستاخ کرنے والے کی اللہ زبان بند کر، اس کی آنکھیں نہ رہیں. بات کہاں ہے غلطی؟ توجہ فرمائیے، شاید میری بات ٹھیک ہو، میں آپ تک پہنچا سکوں. غلطی یہ ہے احترام کو اور اتباع کو ایک معنی دیا گیا ہے. اتباع اور ہے اور احترام وہ بہرا ہو جائے، گنگا ہو جائے، اندھا ہو جائے جو دین والوں کا احترام نہ کرے، علماء کا احترام نہ کرے، محدثین فقہا مفسرین کا احترام نہ کرے، اللہ اس کی ساری صلاحیتیں سلب کرے. لیکن کو کتنا بڑا ہو جائے امتی، اس کو یہ حیثیت نہیں کہ وہ آئے اور اللہ کے رسول کی بات پہ وکیل تھے. نہ اللہ نصیب کرے، اور اگر ہے کہیں تو اللہ اس کو ختم کرے. بات واضح ہوگی. آئیے اس گناہ کی سنگینی کو مزید سمجھنے کے لیے قرآن کریم کا ایک اور مقام سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اگر وقت بچا تو اگلی آیت شریفہ کی طرف روانہ ہوں. سورہ مریم آیات شریفہ 99 اور 90. وقالوا، اور انہوں نے کہا، اتخذ الرحمن ولدا، اور انہوں نے کہا رحمان نے بیٹا بنایا یا اولاد پکڑی. اب سنیے اللہ پاک کا اس پر بیان. لقد جئتم شیئا ادا، لقد یقیناً تم لائے ہو بہت گراں چیز. یہ جو بول دیا ہے کچھ چھوٹا نہیں، بہت بڑا بول ہے. اور بہت بڑا بول ہونے سے مراد نیکیوں میں بڑا ہے. نیکیوں کے پگڑے میں اس کا وزن بڑا ہے نہیں، بری باتوں میں سے بہت بری بات. تکاد السماوات یتفطرن، یہ سمجھ آ رہی بیٹا؟ قریب ہیں نگاہیں برائے مہربانی آیت شریفوں پر جمائی، میری طرف نہ آپ دیکھ رہے. قریب ہیں آسمان کہ پھٹ جائیں. نگاہیں جمائے میری بات کا جواب دو. اللہ جو فرماتے ہیں اس میں کمی بیشی، ہیرا پھیری، افراط و تفرید ہوتا ہے یا بالکل ناپ تو کے فرماتے ہیں؟ یہ کتنا سنگین قول ہے، شیخ اسلام کی سمجھ نہیں آ رہی. قریب ہے آسمان پھٹ جائے. وتنشق الارض، زمین
شک ہو جائے چیری جائے. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا، اور پہاڑ گر کر ریزے ریزے ہو جائے. بیٹا یہ سمجھ آ رہی ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ اویس. میں سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نقصان تو نہیں ہوا آنے سے؟ صبح میں نے اس کو ریکویسٹ کی، ماشاء اللہ دیکھو پہنچ گیا. کیا کہتے ہیں؟ مین آف دا ورلڈ یہ ہے بندہ، دیکھ لو ماشاء اللہ. ملک صاحب پہچانو، بندوں کی قدر کیا کرو. اب بیٹا دیکھنا میری بات کو خراب نہ کوئی کرے. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا، اور پہاڑ ریزے ریزے ہو کے گر جائیں. کیوں؟ ان دعوا للرحمن ولدا، انہوں نے رحمان کے لیے بیٹے کا دعویٰ کیا. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کے لیے لائق نہیں کہ وہ کوئی بیٹا بنائے. مجھے ضرورت ہے بیٹے کی. بڑھاپا آنا ہے، بیماری ہر وقت متوقع ہے، حادثہ کا ہر وقت احتمال ہے. مجھے ضرورت ہے، رحمان کو ضرورت ہے اپنے کاموں کے لیے، بیماریوں سے بچاؤ کے لیے. مشکلات کا مقابلہ انسان ہے، محتاج ہے. رحمان ان کی شان کے شایع نہیں کہ بیٹا بنائے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، نہیں ہے کوئی آسمانوں میں اور زمین میں مگر سارے جبریل علیہ السلام سے شروع ہو جائے. جو بھی ہے آسمان و زمین، جو اس سے باہر ہے اس کی بات بتاؤ. کوئی ہے باہر اس سے؟ نہ کوئی جن، نہ کوئی انسان، اور نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نباتات میں سے، نہ کوئی حیوانات میں سے. نہیں ہے کوئی آسمان اور زمین میں مگر آئے گا رحمان کے سامنے، رحمان کے پاس غلام بن کے. نوکر نہیں، نوکر کے حقوق ہوتے ہیں، غلام کے کوئی حق ہوتے ہیں. لقد احصاهم، اللہ نے ان سب کو گھیر رکھا ہے. وعدهم عدا، اور ان کی اچھی طرح گنتی کر رکھی. وکلهم آتیہ یوم القیامت فردا، ان میں سے ہر ایک آئے گا روز قیامت تنہا. ہزاروں نوکر ہیں یا بیسیوں ہیں یا لاکھوں میں لشکر ہے، وہاں کیسے آئے گا؟ چھوٹا بڑا تنہا ہے. تو جس رب کی شان بندوں کے مقابلے، مخلوق کے مقابلے میں اتنی اونچی ہے، ان کا بیٹا کہاں سے ہو؟ بیٹا اور باپ ایک جنس میں ہوتے، ایک جنس سے ہوتے ہیں یا جدا جدا ہوتے ہیں؟ ان کا ہم جنس کوئی ہے ہی نہیں. اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے، ہدایت دے، ہدایت دے. اپنی کتاب سے جوڑ دے، جوڑ دے، جوڑ دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین. آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین.